وجوہات کیا ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو پوری دنیا کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف؟ میرے نزدیک اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. نمبر ون یہ ہے کہ اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام ہی صحیح معنوں میں پریکٹسنگ ریلیجن ہے آج کی دنیا میں بھی، اس دنیا پہ. ہاں، اور اسی وجہ سے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور یورپ. گرجے کنورٹ ہو رہے ہیں مسجدوں میں، کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور آج بھی گلی گلی انقلاب آپ کو نظر آتا ہے. انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ 100 سال کے لیے آئے اور ختم. انقلاب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ایک انقلاب آیا. ایک وہ وقت تھا کہ دنیا میں کوئی حکومت بھی مسلمانوں کے پاس نہیں رہی تھی، اس کے باوجود گلی گلی ایسی دنیا موجود تھی جو 5 وقت نماز پڑھنے والے مسلمان جہاں موجود ہوں، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں ماننے والے، اور آج تک موجود ہیں. نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد جو انقلاب آیا تھا وہ ختم نہیں ہوا. انقلاب صرف حکومتوں کا نام نہیں ہوتا. انقلاب یہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر گھس جائے، تو وہ آپ کے سامنے ہے. اس وجہ سے بھی اسلام کے خلاف ایک ریونج پایا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف اگر کوئی رحمانی طاقت کھڑی ہے تو وہ مسلمان ہے. ٹوٹی پوٹی فارم میں بھی دنیا میں کوئی بھی کام ظلم پر مبنی ہو، انسانیت کے خلاف ہو، بے حیائی کے اوپر مبنی ہو، اس کی مخالفت پہ اگر کوئی ریلیجن ہے نا فرنٹ سے لیڈ کرنے والا. ویسے تو سارے ریلیجن کے اندر اخلاقی تعلیمات ایک جیسی ہیں، لیکن پریکٹسنگ ریلیجن اس اعتبار سے صرف اسلام ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور دوسری وجہ جو جہاد اور قتال کا غلط کانسیپٹ آیا. ایک تو صحیح کانسیپٹ تھا، اس سے بھی یہ لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ ملک نہ چھین لیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے ملک چھیننے کی. ہم جہاد اور قتال کے اس کانسیپٹ کو درست نہیں مانتے جو آج کل کی جہادی تنظیموں نے عوام کے اندر رائج کر دیا ہے. جہاد اور قتال کا کانسیپٹ اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر خلافت و ملوکیت پڑھیں، تو آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. باقی سورہ التوبہ کا مطالعہ کریں تو یہ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں مسلمان پیش کرتے ہیں یا غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف پیش کرتے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا، آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے. کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ بھی دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کر لو، اس کے بعد بے شک نماز نہ پڑھو، بے شک پردہ نہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جس نے ونس قبول کر لیا پھر اس نے اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے. جس طرح جو شخص جب تک فوجی نہیں بنا ہوا اس پہ کوئی جبر نہیں ہے فوج کی وردی پہننے کا، لیکن جب وہ فوج میں بھرتی ہوگا پھر اسے وردی پہننی پڑے گی. گن پوائنٹ پہ کسی کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے گن پوائنٹ پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب وہ جو اس وقت ہوا جو سورہ التوبہ کے اندر آیا، جو مسلمان 3 چیزیں رکھتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، اور یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ آج تک جہاد اور قتال کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے لیے تھا، جنہوں نے اپنے علاقوں کے اندر امن قائم کر دیا تھا، انصاف قائم کر دیا تھا. وہ حقدار تھے کہ بے انصاف حکومتوں کو، ظالم حکومتوں کو یہ کہتے کہ اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ہمیں جزیہ دو، یا اس دعوت حق کو قبول کر لو. ان کو جچتا تھا. اسلام واقعی تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومنز اور پرشینز کو، جنہوں نے صدیوں سے انسانیت کا استحصال کیا ہوا تھا، بادشاہ کا دین رعایا کو ماننا ضروری ہوتا تھا، ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے. کتنی پرسیکیوشن ہوئی ہے عیسائیوں کی، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا. یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے
آلموسٹ سمجھ لیں 200-250 سال کے بعد کانسٹنٹائن II جو ہے اس نے عیسائیت یعنی اسلام قبول کر لیا تھا. اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی, کیونکہ وہ بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. یہ کوئی تبلیغ سے نہیں پھیلی عیسائیت, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج ہمیں کہتے ہیں آپ تلوار کے زور پہ کر رہے ہیں, آپ کا کس طریقے سے ہوا ہے؟ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا, اس کے بعد اجازت دی. یہ نہیں ہوا کہ بیت المقدس کے اوپر حضرت عمر کو ہولڈ مل گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے آنے پہ پابندی لگا دی ہے. نہیں, انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا. مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس رہے گی, لیکن باقی مذہبی ایکٹیویٹی سارے ادا کریں گے. تو یہ جو مذہبی آزادی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو بیٹھ کے سنتا ہے. کیا فرعون تورات کی تلاوت بیٹھ کے سن سکتا تھا؟ اس نے تو جادوگروں کو سولی چڑھوا دیا تھا جو اس کے اپنے بندے تھے, اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تو اس سے برداشت نہیں ہوا. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ اسلام نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو, ظاہر ہے وہ بدماش تھے, تارج می صاحب کے لیکچرز یا غامدی صاحب کی نصیحت سے تو انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں چھوڑنی تھی, ان کو تو پھر تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا. تو یہ مذہبی آزادی, مذہبی جبر ختم کیا اور مذہبی آزادی ملی. اسی کے اوپر وہ انڈین اسکالر ہے نا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ, پچھلے دنوں میں وہ 90+ کی ایج میں فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. انہوں نے کتاب لکھی ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, اسلام دور جدید کا خالق. یہ دور جدید کی جو آزادی ہے یہ اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ اور رعایا کا دین جو ہے وہ الگ ہو. اسلام نے کہا ٹھیک ہے, سب کو رائٹ ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. تو یہ قتال کا بنیادی کانسیپٹ تھا. پھر وہ سورہ توبہ سے بعض اوقات وہ ہندو بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی کافر کہیں پہ نظر آئے اسے قتل کر دو. تو کہتے ہیں سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے. بھئی سورہ توبہ آپ خود بھی کھول کے پہلے تو مسلمان پڑھیں نا, ایجوکیٹ ہوں, کہ یہ دنیا کے ہر کافر کے بارے میں نہیں تھا, یہ ان کافروں کے بارے میں تھا جنہوں نے اپنی جان بخشی کروائی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ, ایک معاہدہ کر کے, ٹریٹی کر کے. حالانکہ وہ اس وقت بھی قابل تھے کہ انہیں ظلم کے بدلے میں قتل کیا جاتا, لیکن نبی علیہ السلام نے پاور میں ہوتے ہوئے ایکسیپٹنس کر لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو وہ ٹریٹی جب ان کی طرف سے ٹوٹی تو پھر کہا گیا کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر کافر کو قتل کر دیا جائے, ایسے تو ہو نہیں سکتا. اللہ نے اگر انہیں رزق دیا ہوا ہے تو ہم ان سے کیا ان کی جان چھین لیں گے؟ ایسی کسی چیز کو بھی اسلام سپورٹ نہیں کرتا. باقی جو بنو امیہ اور بنو عباس یا سلطنت عثمانیہ کی جتنی ایکسپینشنز ہیں, جو آپ کو وہ ارطغرل ڈرامے میں جو کچھ دکھا رہے ہیں, یہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ حکمران مسلمان تھے, دیٹس آل. اب میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں جلال الدین اکبر کی جو بادشاہت ہے اسے انڈورس کر دوں, صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایک مغل بادشاہ تھا, ہندو عورتوں سے بھی اس نے شادی کی ہوئی تھی, اپنے ہی مذہب کا حلیہ اس نے بگاڑ کے پیش کیا ہوا تھا, لیکن دنیا طور میں ایک اس کو کامیاب حکمران کے طور پر مانا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں وہ حکمران بن گیا اور 70 سال تک وہ حکمرانی اس نے انجوائے کی ہے. لیکن وہ مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلامی حکومت تو وہ کوئی نہیں تھی. باقی سلطنت عثمانیہ جس کا رونا ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ روتے تھے, یا اوریہ مقبول جان صاحب, تو یہ ذرا بتائیں نا کہ یہ ان کے حکمران کیسے تھے. 300 تو انہوں نے کنیزیں یہودیوں کی عیسائیوں کی اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھیں. یہ میرا سلطان ڈرامہ میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن مجھے جو بتایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک پریزنٹ کر رہے ہیں. یہی کچھ تھے یہ لوگ, چونکہ مسلمان تھے اس لیے ہم ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. ادروائز اسلامی حکومتیں تو وہ کوئی نہیں تھی, سیدھی سی بات ہے. تو جہاد اور قتال کا صحیح کانسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ کچھ ہوا, اسلاموفوبیا والا ایشو. اور ہم تو اپنے ملک کے اندر تو بھگت رہے ہیں. یہاں کے نان اسٹیٹ ایکٹرز, یہاں کی مذہبی جماعتوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ایک تنظیم نے اسلام کی بنیاد کے اوپر دوسری تنظیم کے لوگوں کو قتل کیا, یہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد کوئی سکون ہوا ہے. ادروائز پہلے آپ دیکھ لیں ضیاء الحق کے دور میں ریاستی اداروں کی سرپرستی میں ایسی تنظیمیں چل رہی تھیں اور ہمارے مینٹل ماڈلز تک بدل دیے. اور یہ پچھلے 8-10 سالوں میں تو آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ٹوکے اٹھا کے پھرتے رہے ہیں لوگ. ٹوکے کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ.
اندازہ کریں. اچھا یہ ٹوکا اگر کسی کافر یا گستاخ کے اوپر چلتا، وہ بھی میدان جنگ میں، عام حالت میں نہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی. یہ ٹوکے آج تک مسلمانوں پہ ہی چلے کیونکہ یہ ان کی اپروچ میں ہے. تو پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. اب یہ آیت مبارکہ کس ٹوکے کے اوپر آپ لکھیں گے؟ اگر دوسری طرف آپ اس قسم کے ٹوکے پھیلائیں ہوئے آپ نے، تو مسلمانوں کو ہی مار رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہی برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے بھگتا ہے. یہاں پر مذہبی تنظیموں کے ڈر کی وجہ سے لوگ یورپ اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں. اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ اسلام جو ہے امن کا دین ہے؟ تقریریں آپ بے شک کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہمیں پتہ ہے نا. یہ لائیو سیشنز کے اندر آ کے ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے علی بھائی سیکیورٹی کا کچھ کرے، تو یہ تو ہمارے منہ کے اوپر تماچا ہے نا. یہی میں اگر امریکہ میں، یورپ میں بیٹھا ہوتا تو مجھے کسی نے نہیں کہنا تھا کہ سیکیورٹی کا کچھ کرے. تو سرکار پھر اسلام تو وہاں پہ ہوا نا، عدل ہے نا. صفائی نصف ایمان ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث لکھی رہ گئی 534 نمبر. پریکٹیکلی یہ حدیث دیکھنی ہے، یورپ اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیں. امن بھی پریکٹیکلی دیکھنا ہے، وہیں پہ جا کے آپ دیکھ لیں. تو ہمیں لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کوئی طریقہ بتائیں غیر مسلموں کو ہم اسلام کی طرف بلائیں. طریقہ میں تو دسنا وا. دنیا جتنے عاشقان رسول نے نا، ان واسطے دعا کرو کہ اللہ انہوں نے چوک لوے. اے طریقہ جے، یہ انورٹڈ کاما میں عاشقان رسول، سارے عاشقان رسول انورٹڈ کام والے، سارے عاشقان صحابہ، سارے عاشقان توحید اور سارے عاشقان اہل بیت سو کالڈ، یہ دنیا سے اگر اٹھا لیے جائیں کسی ناگہانی آفت کی بنا پر، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں امن ہو جائے گا. ہاں یہی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں. میرے کو سولوشن مانگتے ہونا تھے ایج ہے. آپ کسی کافر کو آیت سناتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن مسلمان کو کوئی آیت سنائے جو اس کے فرقے کے خلاف ہو، اور چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں آپ کو. نہیں لوانے پہنتے 14 ٹیکے. یہ 14 ٹیکے اس تک کسی کو پتا نہ ہو. یہ ریبیز جب کاٹ جائے نا، یعنی ایسا کتا جس کو حلق کودتا ہو، وہ کتا اگر کسی کو کاٹ دینا تو پیٹ میں 14 ٹیکے لگتے ہیں تاکہ وہ وائرس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے. تو یہ حالت ہے، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں. لوئی پاسچر زندہ ہوتا ہے تو میں کہتا حافظہ اللہ تعالی. زندہ کافر کو تو دعا دی جا سکتی ہے نا. لوئی پاسچر کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ اس نے وہ ویکسین تیار کی. آج تک دوائی کوئی نہیں ہے، ویکسین ہی ہے بس. اور وہ یہاں پہ بھی وہ مدنی ویکسین دستیاب ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کے کاٹنے سے 14 ٹیکے لگ جاتے ہیں. اور ان کی مثال قرآن میں بھی اللہ نے علماء سو کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 176 میں کتے کی مثال ہی دی ہے. ہاں جی. اور صرف قرآن میں نہیں، سنن نبی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے گھس جائیں گی جیسے ہر رگ و ریشے کے اندر وہ تکلیف کتے کے کاٹنے کی وہ حلق کود جاتا ہے، ہر رگ و ریشے کے اندر اس طرح بدعات داخل ہو جائیں گی. وہاں بھی حضور نے کتے کی مثال دی. تو یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جاتا ہے اور بدعات شروع ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ ہر مولوی اپنے فرقے کا. ظاہر ہے کسی فٹ بالر یا کسی ہاکی کے پلیئر یا کرکٹ کے پلیئر کے کاٹنے سے تو دین میں بدعت داخل نہیں ہوتی نا. اس فرقے کے مولوی کے اور علماء سو چلے احتیاط کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سارے علماء کو نہ کہا کریں، بڑے اچھے علماء بھی ہیں. لسٹ آج تک مجھے کسی نے نہیں دی. ٹائم قیامت تک جے اور لسٹ دیو. ہاں دیکھو ساڑھے ہی حوصلہ ہے. باقی تو کہتے ہیں جناب اتنے گھنٹے کا ٹائم ہے، اگلے ہفتے تک اگر جواب نہ آیا، 1 مہینے تک جواب نہ آیا، ہم سمجھیں گے آپ ہار گئے. ہمارا جگرا اتنا بڑا، ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے یار.
تہاڈی مرضی دا ٹائم لیاؤ علماء حق دی لسٹ. وہ لسٹ جو بھی فرقہ دے گا نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لسٹ ہم دوسرے فرقے کو دے دیں گے کہ اے جناب ذرا اسی تو کچھ کرنا ہی نہیں. اے سر اے دسو اے علماء حق نے انا نہ منہ کھولن گے پھر. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. چلو جی